الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب حضرات ایک مرتبہ اس کو دہرائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، آج کا یہ اجلاس اس لحاظ سے بڑا بابرکت ہے کہ اس میں بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے اور اس کی آخری حدیث کا درس ہونا ہے. اور چونکہ ایک مدرسے کا، ایک دینی ادارے کا سالانہ اجلاس بھی ہے، اس لیے مدارس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بھی کچھ بات عرض کرنی ہے. اور یہاں ہمارے عام مسلمان بھائی بہنیں بھی ہیں، اس لیے ان سے متعلق اور اصلاح و تربیت سے جڑی ہوئی کچھ باتیں بھی یہاں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ بخاری شریف کی اس آخری حدیث کے درس کے ضمن میں ہی ان سارے پہلوؤں پر کچھ مفید باتیں آپ سے عرض کروں. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس اجلاس میں شرکت کی برکت سے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، بھلی باتیں مجھے کہنے کی اور آپ سب کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.
سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ کامیابی کی بنیاد دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید، اور دوسرے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اعلان کیا گیا کہ دنیا کے انسانوں تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکمل ہے، اجمل ہے، اسہل ہے، یعنی کائنات میں سب سے مکمل طریقہ اگر کسی کا ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کائنات میں اگر سب سے خوبصورت طریقہ کسی کا ہے وہ ہمارے آقا کا طریقہ۔ کائنات میں اگر سب سے آسان طریقہ کسی کا ہے وہ ہمارے آقا کا طریقہ۔ نہ اس سے آسان کوئی طریقہ، نہ اس سے خوبصورت کوئی طریقہ، نہ اس سے کامل اور متوازن اور جامع کوئی طریقہ۔ سیرت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کامیابی کا اور سرخروئی کا، اسی لیے ارشاد ہوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ جو پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر جو تمہیں دے اسی میں بھلائی، اور پیغمبر جس چیز سے تمہیں روک دے وہی تمہارے لیے نجات کی راہ۔ دنیا جس راستے کو چاہے اختیار کرے، لیکن ہمارے لیے راہ وہی ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور ہمیں دکھائی ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا چاہے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو غلط ٹھہرائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا کو ماننا پڑے گا کہ بات وہی صحیح تھی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ دنیا چاہے ترقیات کا کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ کر لے، وقت آئے گا کہ دنیا کو آستان محمدی پہ سجدہ ریز ہونا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ایک تاریخ ہے دنیا کی، اور آنے والا زمانہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو کل تک یہ کہتے تھے کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے، چونکہ یہاں بہنیں بھی ہیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، حجاب میں رکھا، نقاب میں رکھا، گھر کی چہار دیواری میں رکھا، پابندیاں لگائیں۔ اور یورپ کے لوگ کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی پہ چلنے کے لیے آزاد ہے۔ آزادی فکر کا عنوان دے کر، آزادی عمل کا عنوان دے کر اسلام کو نشانہ بنایا گیا کہ اسلام پابندی لگاتا ہے، ایک انسان کو اس کا پابند کرتا ہے کہ تم اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے خواہشات کی تکمیل پر پابندی لگائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے غلط راستے سے خواہشات کی تکمیل کا دروازہ بند کیا۔ بے لگام آزادی کا اسلام قائل نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ مغرب کے لوگ، یورپ کے لوگ کل بھی یہ کہتے تھے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مجبور کرتا ہے، پابند بناتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے اور آج بھی اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو چہار دیواری میں قید کرتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے کہ آج جب دنیا میں ایک تہلکا مچا ہوا ہے، ایک انسان اور یہودی انسان اور زناکار انسان اور مجرم اور سفاک انسان اور قاتل انسان جس کا نام جیفری ایپسٹین ہے، جس کے فائل دنیا میں عام ہو رہے ہیں اور عام کرنے والے اور کوئی نہیں ہیں، امریکہ کے نہایت معتبر ادارے سے 35 لاکھ صفحات پر مشتمل دستاویزات دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور جتنا حصہ لوگ اب تک پڑھ سکے وہی انسانوں کا دل دہلا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان نے ایک جزیرہ آباد کر رکھا تھا اور وہاں بڑے بڑے بادشاہ، حکمراں، سائنسداں، علم والے، منصب والے، اقتدار اور حکومت والے، پیسے اور شہرت والے جایا کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں تک کو وہ زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ دردناک بات بھی سنیے کہ ان دستاویزات میں یہ بات ہے کہ کتنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اتنا ہی نہیں، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو باضابطہ پکا کر ان ظالموں نے کھا لیا۔ یہ سفاکی، یہ جرم، یہ درندگی کی انتہا کن لوگوں کی جانب سے ہو رہی ہے؟ وہی جو دنیا کو انسانیت کا پاٹھ پڑھا رہے تھے، جو اسلام کے نظام عدل پہ انگلی اٹھا رہے تھے، جو عورتوں کی آزادی کے نام پر اسلام کے صاف ستھرے دامن کو داغدار بنا کر پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ آج ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم جو ساری دنیا کو انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے تھے اور اسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ وحشیت اور درندگی کا مذہب ہے، بتاؤ کہ اسلام وحشیت اور درندگی کا مذہب ہے یا تم خود سفاک اور نہایت سنگین قاتل اور مجرم ہو؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر اسلام نے ایک نظام بنایا ہے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا، تو انسانیت کے لیے وہی نظام قابل عمل ہے۔ اسی کو میں نے اس طرح کہا ہے کہ دنیا چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ایک وقت آئے گا کہ اسے آستانِ محمدی پہ سجدہ ریز ہونا ہے، اسے ماننا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی بادشاہت میں، پیسے میں، مال میں، شہرت میں، اقتدار میں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی بادشاہت میں نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر سے جڑے گا وہی فوز و فلاح پائے گا، اور جو وہاں سے کٹے گا
دنیا میں وہ کبھی صراط مستقیم نہیں پا سکتا۔ میں بھی پھروں ہوں چھوڑ کے، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہیں آوارہ کہلائے۔ اگر ہمارا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے جڑا رہے اور ہماری نگاہ کے سامنے سنت کا واضح طریقہ رہے، اگر ہمارے اندر اسوہ پیغمبر کو اپنانے کا جذبہ رہے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور اگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑا گیا اور نظام مصطفیٰ کو چھوڑا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے منہ موڑا گیا، پھر دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑا سائنسداں ہو، بڑے سے بڑا علم والا ہو، اسے ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو علم ہوا یا نہیں کہ یہ جو آئی ہے دستاویز، اس میں امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے ٹرمپ، بلکہ صرف نام لینا شاید گستاخی ہو، یوں کہہ لیجئے کہ عظیم الشان حکمراں حضرت ٹرمپ دامت برکاتہم العالیہ، ان کو آپ دیکھیے کہ ان کا بھی نام اس دستاویز میں بار بار آیا ہے اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ خود امریکہ میں اخبارات ان کے خلاف لکھ رہے ہیں اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس ظالم اور سفاک اور زناکار انسان سے اس کا تعلق اور قریبی تعلق رہا ہے، اور وہ جو شیطانی جزیرہ تھا وہاں یہ بار بار آیا گیا ہے، تصویریں آ چکی ہیں اور اس کے سارے ثبوت و شواہد اکٹھا ہے۔ اب اتنے بڑے ملک کا حکمراں جو کبھی اس کو آنکھ دکھا رہا ہے کبھی اس کو آنکھ دکھا رہا ہے، آج حال یہ ہے کہ خود پریشان ہو گیا ہے، خود مصیبت میں آ گیا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی ہے۔ بلکہ پرلطف بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک بڑی تقریب میں ٹرمپ صاحب نے تقریر فرمائی اور ہم پیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس میں انہوں نے بڑا اصلاحی وعظ فرمایا، بہترین تقریر کی۔ اس میں فرمایا ہم سب کو رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، تقریر کی ہے کہ رجوع الی اللہ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ اب ہم لوگوں کو خانقاہ بند کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اب خود حضرت آ گئے ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ پرسوں اعلان کر دیں کہ ہم کو خواب میں خلافت بھی مل گئی ہے، تو اس لیے اب جن کو مرید ہونا ہو ہم ہی سے مرید ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی اعلان کیا کہ ہم ایک عظیم الشان دعائیہ تقریب بھی کریں گے، دعا کی تقریب، جس میں ہم اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اور باخبر لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب حربے کیوں اپنائے جا رہے ہیں۔ دعا کی تقریب اسی لیے ہونی ہے کہ اور لوگ چاہے جو دعا مانگے، صدر صاحب اس میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، کہ یہ جو مصیبت ہم پہ آ گئی ہے کسی طرح یہ ٹل جائے ورنہ ہمارا اقتدار ہاتھ سے نکل جائے۔ عجیب عجیب قصے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے یہ تقریر فرمائی، مدرسے کا جلسہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے فضیلت الشیخ نے بھی عربی میں تقریر فرمائی۔ یہ جو ہمارے ہیں، پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ ہاں، انہوں نے عربی میں ماشاءاللہ فصیح و بلیغ خطاب فرمایا اور اس میں مستقبل کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ گننا مشکل ہو گیا۔ یعنی جو لفظ مستقبل ہے اس کو اتنے ٹکڑوں میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ٹکڑا ادھر گرا، اور عربی میں عظیم الشان فصیح و بلیغ خطاب فضیلت الشیخ کا۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا حیا کا، پاک دامنی کا، عفت و طہارت کا، اور آپ پر اتارے جانے والے کلام، آپ کو خطاب کر کے واسطہ بنا کر سارے جہان سے کہا گیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب نہ نگاہ کی خیانت چلے گی، نہ زبان سے گندے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، نہ کانوں سے بری باتیں سنی جا سکتی ہیں، نہ بدکاری اور حرام کاری کا کوئی عمل قابل قبول۔ یہ تو اعلان کر دیا گیا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، بدکاری کے قریب نہ جانا برا راستہ ہے اور نہایت بے حیائی کا طریقہ ہے۔ اسلام نے جو پابندیاں لگائیں اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حیا کا نظام دیا، وہی ساری انسانیت کے لیے کامیابی کی راہ ہے۔